جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ بصرہ شہر ابھی نیا نیا آباد ہو رہا تھا۔ اس نو تعمیر شہر کی نو تعمیر مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قدیم الاسلام صحابی حضرت عتبہ بن عضوان رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ مسلمان خوش تھے کہ آج رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قدیم جانثار کی گفتگو سننے کا موقع ملے گا۔ جب جمعہ کے خطبہ کے لیے اذانیں ہو چکی تو حضرت عتبہ انتہائی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر ارشاد فرمایا، لوگو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کا بڑا حصہ گزر چکا، جو باقی رہ گیا وہ بہت تھوڑا ہے۔ تم اس دنیا کی مثال اس طرح جانو کہ جس طرح کسی برتن میں پانی پھینک دینے کے بعد آخر میں کچھ دیر تک پانی کے باقی ماندہ قطرات گر کر تیرتے ہیں، بلا شبہ تم اس دنیا سے اس جگہ منتقل ہونے والے ہو جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ پھر تم کیوں وہ سامان تیار نہیں کرتے جو تمہارے ساتھ جانے والا ہے، اور وہ صرف نیکی ہے۔ لوگوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ جہنم اس قدر گہری ہے کہ اگر ایک پتھر اس کے کنارے سے گرایا جائے تو 70 سال میں اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن اللہ کی قسم جہنم ضرور بھری جائے گی۔ کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم مجھ سے جنت کے دروازوں کی وسعت بیان کی گئی ہے۔ اس کی مسافت 40 سال کی ہوگی، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جنت کے دروازے بھرے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں، ایک دن وہ تھا کہ میرے علاوہ صرف 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ہمارا غریبی کا عالم یہ تھا کہ ہم درختوں کے پتے کھا کر جان بچاتے تھے، جس سے ہماری آنتوں میں زخم ہو جاتے تھے، اور لباس کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ مجھے گری ہوئی بڑی چادر ملی، میں نے اس کو پھاڑ کر 2 حصے کیے، ایک کا میں نے تہبند بنا لیا اور دوسرے کا سعد بن مالک نے۔ آج اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی شہر کا امیر ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے نزدیک حقیر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا سمجھوں۔ نبوت ختم ہو چکی ہے، انجام کار شاہ بادشاہت قائم ہوگی، اور تم ان قریب ہمارے بعد آنے والوں کو آزما لو گے۔